اسٹوڈینٹس آج ہم بات کریں گے خاص طور پہ میٹرک کے اسٹوڈینٹس کے لیے، اور اس میں سبجیکٹ ہے آج اردو کا، کیونکہ اردو وہ ایک خاص کر مضمون ہے کہ جس میں بچے اس حوالے سے کافی پریشان رہتے ہیں کہ ہم لکھتے تو بہت ہیں لیکن ہمارے اس طرح نمبر نہیں آتے۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا اردو میں ان نمبروں کی کٹوتی کو کم کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے نمبر اتنے نہ کٹے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل، یہ ہم اس کٹوتی کو کم کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کا سب سے جو پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے پریزنٹیشن۔ اپنی پریزنٹیشن کو امپروو کرتے ہوئے ہم اردو میں زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن بذات خود ایک الگ سے ٹاپک ہے جس پہ میں تفصیل سے تو ابھی نہیں، کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا، لیکن جو اچھے طالبات ہوتے ہیں وہ اپنی روٹین میں سال بھر کے اندر، اور ان کے اساتذہ کرام بھی اس پہلو پہ بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ خاص توجہ کرتے رہتے ہیں۔ البتہ میں اس وقت جو چند ایک موٹے پوائنٹس ہیں ان پہ میں بات کروں گا تاکہ آپ ان کی طرف توجہ کر کے تو اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے تو بات آتی ہے کہ جب آپ مارجن لائن لگاتے ہیں تو تھوڑی سپیس چھوڑ کے مارجن لائن لگائیں۔ مارجن لائن ڈبل ہونی چاہیے، اور مارجن لائن مارکر کے ساتھ اگر آپ لگائیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گی۔ اس کے علاوہ جب آپ کویسچن کا نمبر دیتے ہیں یا اوپر کوئی خلاصہ یا تشریح کی کوئی ہیڈنگ وغیرہ دیتے ہیں تو اس کو بھی کٹے ہوئے مارکر کے ساتھ آپ اگر کٹا ہوا مارکر استعمال کر کے تو وہ لکھیں تو یہ بھی آپ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ ہے پیراگراف بنا کر لکھنا۔ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام بھی جو اس طرف کو خاص توجہ نہیں دیتے کہ جب بھی آپ لکھیں، تشریح ہو یا مضمون ہو یا خلاصہ ہو، کوئی بھی چیز ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو پیراگراف کی شکل میں آپ لکھیں۔ پیراگراف کس طرح سے بنائے جاتے ہیں؟ فرام دا ویری فرسٹ لائنز ہی آپ تھوڑی سی سپیس چھوڑ کے تو مارجن لائن سے لکھنا شروع کریں، اور جب آپ ایک طرح کی بات لکھ دیتے ہیں اس جس کی بھی آپ وضاحت کر رہے ہیں، یا ایک خلاصے کا ایک پہلو، بات کا ایک پہلو مکمل کرتے ہیں اور کوئی دوسرا پہلو آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نیا پیراگراف نئی لائن سے اسی انداز کے ساتھ مارجن لائن سے تھوڑی سی سپیس چھوڑ کر تو آپ اس کو شروع کریں گے۔ تو یہ ہے چند ایک موٹی باتیں۔ اس کے علاوہ پریزنٹیشن میں دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور وہ ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ اور آپ کا املا۔ آپ کا املا اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ اگر اچھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کافی حد تک ہم نمبروں کی کٹوتی کی روک تھام کو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ آج کرنا چاہوں گا کہ تشریح کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ نثر کی تشریح اور نظم کی تشریح میں ان دونوں کو وہ ایک جیسا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور اپنا کچھ وقت جو ہے وہ ضائع کر جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس دیے گئے وقت کے اندر اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنے میں وہ ناکام رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ ان کا چھوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نثر کی جو تشریح کرنی ہے ہم نے، اس کے اندر حوالہ متن ہوتا ہے، اس کے 2 پوائنٹ مطلب ہوتے ہیں، مصنف کا نام اور اس کے ساتھ سبق کا عنوان۔ خط کشیدہ الفاظ انہوں نے پوچھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بھی لکھنا ہوتا ہے، اور پھر ہم آتے ہیں تشریح کو، پھر ہم اس میں اس کا آغاز جو ہے وہ میں ہمیشہ سے اپنے طلباء کو یہی کہتا ہوں کہ اس کا آغاز مصنف کے تعارف سے آپ سٹارٹ کریں، اور مصنف کا مختصر تعارف دے کر ایک پیراگراف میں، اور دوسرے پیراگراف کو الگ سے شروع کر کے تو اصل جو متن ہے اس کی وضاحت کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جو اسٹوڈنٹس اس طرح تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جملہ پڑھ کے تو اس کی وضاحت شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے تشریح کا۔ تشریح کرنے کے لیے یاد رکھیں اسٹوڈنٹس کہ پورے پیراگراف کو آپ پڑھیں، اور آن دا ہول اس کا ایک کانسیپٹ لیں کہ اس پورے پیراگراف کے اندر مصنف نے کس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کیا اور بیان کرنے کی کوشش کیا، اس
اس پوائنٹ کو لے کے تو اس پوائنٹ پہ آپ اپنی رائے پیش کریں اور اس کی وضاحت کریں، تو یہ ایک تشریح کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ ایک ایک جملے کو آپ مزید بڑھاتے جائیں اور اس طرح سے تشریح جو ہے وہ کریں، تو یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح تو ہوتی ہے نثر کی تشریح۔ اب یہی طریقہ کار کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نظم کی تشریح کی طرف لے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اس میں بھی حوالہ متن لکھتے ہیں پہلے، جو کہ نہیں پوچھا ہوا ہوتا، اس میں وہ الفاظ معنی الگ سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نہیں پوچھے ہوئے ہوتے۔ تو اس طرح سے 5 اشعار کی تشریح آپ کو درکار ہوتی ہے پیپر کے اندر کرنا، اور 5 اشعار کو اگر آپ اس طریقے سے اٹیمپٹ کریں گے جس طرح کے نثر کی تشریح کر رہے تھے، تو پھر یہ ایک کافی ٹائم کنزیومنگ جو ہے نا ایک ہو جاتا ہے معاملہ، جس پر کہ آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے اور آخر میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ نثر کی تشریح تو تھی 5 نمبر کی، اس میں الگ الگ سے حوالہ متن کے اور خط کشیدہ الفاظ کے اور پھر آگے تشریح کے الگ الگ نمبرنگ جو ہے وہ ان کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہوتا ہے، جبکہ شعر کی تشریح کے صرف 2 مارکس آپ کو ملنے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ حوالہ متن لکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ معنی لکھیں، اور آپ ٹو دی پوائنٹ اس کو تشریح کی ہیڈنگ دے کے اوپر شعر کا جو شعر اوپر لکھ لیں تو اچھا ہے، نہیں تو شعر کا نمبر دے دیں اور اس کی تشریح کو شروع کر دیں نیچے، اور اس کی تشریح کو آپ شاعر اسی طریقے سے کل البتہ کریں گے اسٹارٹ کہ شاعر کا مختصر سا تعارف دیں، اور اس کے بعد پیراگراف چینج کر کے تو آگے اصل جو شعر کے اندر جو اصل بات جو اصل موضوع ہے اس کا شعر کا، عشق حقیقی ہے، عشق مجازی ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے، یا محبوب کا حسن و جمال بیان کیا، جو بھی ہے اس کو شاعر کے خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کو آگے وضاحت کریں، اور یہ شعر کی تشریح جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 لائنوں پہ ہو، اور اینڈ پہ اس سے ریلیونٹ کوئی حدیث کا ترجمہ یا قرآن آیت کا ترجمہ یا اقوال زرعی میں سے یا کوئی متعلقہ شعر اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا بنیادی فرق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان بنیادی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس سے پہلے جو میں نے گفتگو کی ہے پوائنٹ کی کہ وہ پریزنٹیشن کو کیسے امپروو، ان 2 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم کافی حد تک ٹائم کو مینجمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور طلبہ اس پریشانی سے نجات پا سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔